بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ تکویر کی آیت نمبر 15 سے لے کر کے آیت نمبر 21 تک۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ آج سلیس ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 7 آیتیں۔ تو جی سب سے پہلی آیت ہے فلا اقسم بالخنس، آیت نمبر 15 ہے۔ اس کا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اقسم سے پہلے جو فلا کا لفظ آتا ہے یا لا کا لفظ آتا ہے یہ زائد ہوتا ہے۔ مراد ہے اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے لیے کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں بالخنس۔ خنس جو ہے وہ ان ستاروں کو کہا جاتا ہے جو ستارے پیچھے ہٹتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یعنی آگے آ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی چھپ جاتے ہیں، کبھی منظر عام پہ آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، ایسے ستاروں کو خنس کہا جاتا ہے۔ اور الجوار الکنس، الجوار، جوار جاریت ان کی جمع ہے، اس سے مراد بھی وہ ستارے جو چلتے ہیں۔ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ الکنس، الکنس کانس کی جمع ہے۔ کنس کہتے ہیں تھم جانے، رک جانے والے۔ تو یہ ستاروں کی ہی صفات ہے۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جو الخنس ہیں۔ خنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، پیچھے چھپ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جو کہ جوار ہیں، جاریاں ہیں، یعنی چلتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ستارے جو کنس ہے۔ کنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ ستارے عجائبات میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 2، واللیل اذا عسعس، رات بھی اللہ کے عجائبات میں سے ہے، یعنی سورج کی روشنی کو ختم کر کے چاروں طرف ایک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور پھر اندھیرا چھاتا کیسے ہے؟ آتا ہے چلتے 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 چلتے، یعنی تھوڑا اندھیرا، پھر تھوڑا اور زیادہ اندھیرا کرتے کرتے چھا جاتی ہے رات۔ تو اس لیے اس کو عسعسا کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی پھیلنے والی، چلنے والی۔ تو رات جو ہے وہ پھیلتی ہے، یعنی شروع ہوتی ہے، پھر زیادہ ہوتے 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 بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے انقلاب ہے۔ اس کے بعد تیسری جو قسم کھائی ہے، تیسری قسم وہ ہے والصبح اذا تنفس، صبح کا وقت جو ہے یہ بھی بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ یہ رات جب وہ چھا جاتی ہے، پھر اس کے اندھیرے کو چیر کر پھاڑ کر کے پھر صبح نکلتی ہے، یعنی رات ختم ہوتی ہے، ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے کہ ایک صبح ہو جاتی ہے۔ اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی ہے، جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ 3 بڑی اہم قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، انہ بے شک یہ، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے، لقول بات ہے، یعنی یہ اقوال ہیں کس کے؟ رسول کریم۔ اس کو یعنی لانے والا جو ہے وہ ایسا رسول ہے، یعنی بھیجا ہوا ایسا قاصد ہے، فرشتہ جو کریم ہے، یعنی بڑی عزت والا ہے۔ اور پھر ذی قوتن، وہ فرشتہ، یعنی یہ سب حضرت جبرائیل کی صفات اب بیان کی جا رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، یعنی اس نے یہ قرآن لایا ہے، اور کریم، وہ بڑی عزت والا ہے، اور ذی قوتن، ذی قوت کا مطلب بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش، ذی العرش کا مطلب عرش کے مالک کے پاس، مکین بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ 3 صفات بیان کی، ایک تو وہ رسول کریم ہے، یعنی عزت والا، تکریم والا، مقام والا قاصد ہے۔ دوسرا حضرت جبرائیل ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں۔ اور تیسرا کہا ہے کہ عند ذی العرش، عرش کا جو مالک ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے ان کے پاس مکین، بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ 3 صفات حضرت جبرائیل کی بیان کی ہیں۔ اور چوتھی صفت مطاع، فرما بردار ہے، اور سما امین، اور ساتھ ہی وہ امانت دار بھی ہے۔ یہ 5 صفات حضرت جبرائیل کی بیان کی ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے کہ انہ لقول،
یہ جو قرآن ہے اس کو اب تھوڑی سی مختصر اگر تشریح دیکھی جائے تو ان 7 آیات میں قرآن پاک کے محقق ہونے کی اور قرآن پاک کی صداقت پر اور قرآن کے یقینی ہونے پر 3 بڑی اہم چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور حضرت جبریل چونکہ لانے والے ہیں تو ان کی 5 بڑی اہم صفات کو بیان کیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں تاکید کے لیے بیان کی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عرب جو تھے وہ ایک تو قرآن پاک کے نازل ہونے پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور دوسرا آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو آخرت کے بارے میں تو اس سے پہلے جو 14 آیات گزری ہیں، ان 14 آیات میں قیامت صغریٰ اور کبریٰ کو بیان کیا ہے، اور بڑے واضح دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو ہونا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان 7 آیتوں میں قرآن پاک کی منظم ہونے کو اور محقق ہونے کو اور قرآن کی تحقیق کے لیے اور تائید کے لیے قسمیں بھی کھائیں، اور جو جبرائیل جو عرش سے لانے والے ہیں ان کی بھی اعلیٰ ترین صفات کو بیان کیا۔ عربوں کو بتلانا مقصود یہ ہے کہ تم جس آخرت کا انکار کرنے والے ہو وہ بھی آئے گی، اور اس قرآن کو جس کا تم منکر ہو یہ بھی پکا ٹھکا ہے جو تمہارے پاس اتر رہا ہے، اس کو مان لو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر جو وہ اعتراضات کر رہے تھے، اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی نبوت کو ثابت کیا ہے اور ان کی سچائی کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا